ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے سوات دریا کے بیچ جو انسانی اموات کا سانحہ ہوا اس کی گونج آپ کو ہر طرف سنائی دینے لگ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندگان سے بات کریں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ خام خواہ سیاست کی جا رہی ہے۔ جو 88 لوگ ہم نے ان دنوں میں بچائے ہیں اس کی بات کوئی نہیں کرتا، ایک سانحے کے اوپر سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ انتظامیہ سے ہم بات کریں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید بہتر انتظامات کیے جا سکتے تھے، لیکن ایک قدرتی آفت تھی، جب آفت سر پر آن پڑی تو پھر اس کے بعد بچت کا امکان نہیں تھا۔ تازہ ترین صورتحال اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر بات چیت کیا چل رہی ہے۔ دہشت گردی کا معاملہ بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ اب یہ عام دہشت گردی نہیں ہے۔ جب ہندوستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، پھر آپ کو نارتھ وزیرستان کے اندر یا لکی مروت کے اندر ہونے والے واقعات کو کسی اور زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے 2 واقعات دیکھے پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر، جس کے اندر 15 فوجیوں کی شہادتیں ہوئیں، سویلینز کی شہادتیں بھی ہوئیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ کیا اس کے پیچھے ایک نیا پلان ہے؟ اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے اسی پروگرام میں۔ پہلے اس میں بہرحال ہم بات کریں گے سیاسی معاملات کے اوپر۔ جب ارد گرد کے حالات ایسے بنے ہوں تو ہمیں سیاست کو تدبر کے ساتھ چلانا ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ایک جسچر دکھایا گیا، بیرسٹر گور کے ساتھ مصافحہ ہوا، اس کی بڑی تشریحات ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بات ہو رہی ہے کہ حکومت ہم سے ایک اور داؤ کھیلنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے، یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ حکومت کے ذریعے بات چیت ہو۔ حکومت وقت کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ آفر ہے، اس کو پی ٹی آئی نے اگر ضائع کر دیا تو حالات اور بھی خراب۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی عوامی امور، اور عمیر خان نیازی تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ فوٹو اپرچونٹی تو نہیں تھی، کیونکہ آپ نے بات بھی کی، باقاعدہ آفر بھی کی کہ جی ڈائلاگ کو آگے چلائیں، لیکن ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی کہ آپ کا ڈائلاگ ہو، وہ تو چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نیچے لگی رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو پھر ایک طرف تو ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ہم تو اس کے بغیر شاید جو ہے وہ آنکھ بھی نہیں ہلا سکتے اور کوئی کام ہم کر نہیں سکتے۔ تو اگر وزیر اعظم گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم گئے ہیں تو ایک چیز کا تو مجھے پتہ ہے کہ ودن پارٹی اور پارٹی لیڈر کی اپروول اور اجازت سے گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی آفر کرنے سے پہلے انہوں نے پارٹی لیڈر سے، میاں نواز شریف سے اور پارٹی سے مشاورت نہ کی ہو۔ باقی رہی جہاں تک بات اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ آن ریکارڈ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ کہا کہ جی سیاستدان، سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں، اور اگر یہ آپس میں بات کریں تو ہمیں اس سے خوشی ہوگی۔ اگر درپردہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہوتا یا منع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس آفر کو کرنے سے پہلے اس کے اوپر غور کرتے کہ بھئی انہوں نے ہمیں منع کیا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے، بلکہ تیسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم صاحب اس دن تشریف لائے، اپوزیشن کی بینچز پہ گئے، جو کہ ان 4 سالوں میں جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم تشریف لائے ہوں اور انہوں نے اپوزیشن کی طرف دیکھا بھی ہو۔ ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وزیر اعظم گئے وہاں پہ، سب سے ہاتھ ملایا اور ان کو کہا، اپنی سیٹ پہ آ کر ان کو کہا کہ آئیں، بیٹھیں، ملک کی بہتری کے لیے، چارٹر آف اکانومی کے لیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے ہم بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جس ایشو پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم ہر ایشو پہ اوپر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا آگے سے جواب بڑا نیگیٹو آیا کہ نہیں جی یہ آپ داؤ کھیل رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب جس دن جس دن جو ہے وہ دوبارہ دوسری مرتبہ انہوں نے جس دن بجٹ پاس ہوا ہے تو اس دن بھی وہ جو ہے وہ آپ نے کہا یہ اچھی مثبت، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اتنی بڑی آفر، سن لیں، مجھے بتانا دوسری مرتبہ انہوں نے غالباً 8 یا 9 مئی کو انہوں نے پھر یہی بات کہی، بلکہ اس دن تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میرے پاس آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے،
اسپیکر چیمبر میں آپ جاتے ہیں، میں بھی وہاں پہ آ جاتا ہوں تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو شاید جو ہے یہ اس وقت کیونکہ حالات تھے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ اس وجہ سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کیا۔ اب تیسری مرتبہ جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اس دن وہ انہوں نے جا کے، حالانکہ اس سے پہلے اپوزیشن جو کر رہی تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے جا کے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو یہ تواتر کے ساتھ 3 مرتبہ تو کافی ہوتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی رانا صاحب کی آپ نے بین سطور بات تو سن لی ہوگی، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہ چاہتی تو 2 رو پھلانگ کے وزیر اعظم پاکستان جا کے اس طرح گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ نہ کرتے۔ اب میں یہ اپنی تشریح بیچ میں کر رہا ہوں، اور وہ الفاظ نہ کہتے جو انہوں نے دہرائے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، حوصلہ پکڑیں اور اللہ کا نام لے کے ڈائلاگ شروع کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، رانا صاحب نے جو بات کی اسٹیبلشمنٹ تو ایک اینگل ہے نا، مگر انہوں نے ایک اور بات کی کہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد پرائم منسٹر نے اپروچ کیا۔ اب ادھر دیکھیں تحریک انصاف کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ کیا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈر عمران خان، ان کے ساتھ ملاقات کتنی فریکوینٹلی ہو رہی ہے، پچھلے 8 مہینے میں کس پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکسیس دی گئی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی مذاکرات ہم سمجھیں کہ باہر والی لیڈرشپ بیٹھ جائے اور عمران خان کو وہ آن بورڈ نہ کر سکے، دیکھیں پہلے تھوڑا سا تو ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں کہ ڈیالہ ان کے اختیار بھی نہیں ہے، آپ نے لیڈر کو نکالنا ہے جیل سے، اور لیڈر کو جیل سے نکالنے کے لیے آپ نے مذاکرات کرنے، یہ ایک آئٹم ایجنڈا نہیں ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم ایسے آپ نے لیڈر کو نکالنے والا جو ہے نا آئٹم رکھا نہیں تھا اپنے ایجنڈا کے اوپر، ٹاکس کے اوپر۔ وہ لیڈر تک ایکسیس نہیں ہے، ایکسیس تک بھی آپ کو تو کم از کم بات چیت کرنی چاہیے۔ ایکسیس ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تب تک نہیں ہوگی جب تک ایکسیس نہیں ہوگی، تو پھر بات چیت کرنے کا فائدہ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں بات چیت کا ماحول بنانے کے لیے دیکھیں ایکسیس ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی پل پھلانگ کے نہیں دینی، وہ ایکسیس ایز آف رائٹ آپ کا جیل مینول دیتا ہے۔ لیکن آپ کی ایکسیس جتنی بھی ہوتی ہے جب لوگ باہر آ کے بیان دیتے ہیں ان کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسیس نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی میں اس وقت لڑائی کیا ہے کہ جو عمران خان کا پیغام لے کے آتے ہیں وہ غلط ہمیں کنوے کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ضمانت ہے جو پیغام آ رہا ہے وہ درست ہوگا؟ نہیں دیکھیں جب بھی ٹاکس کے لیے کوئی کمیٹی بنے گی، عمران خان صاحب نے پہلے بھی تو جیل میں سے 3 رکنی کمیٹی بنائی نا مشاورت کے لیے، جب عمران خان تک ایک بات ہی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پہنچے گی کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے، وہ ان ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور پوٹینشلی ہم ان ٹی او آرز پہ بات کریں گے، تو کم از کم اپنی لیڈرشپ کو آن بورڈ لینا اتنا تو تحریک انصاف کا حق ہے نا۔ تو اگر اس کو گارنٹی کر دیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں کوئی بندہ اس چیز کو ڈینائی کرے گا کہ پولیٹیکلی بات چیت کیے بغیر کوئی رستہ نکلے گا۔ پنجاب میں جتنے لوگ ہیں، علیمہ خان سمیت آپ کے لوگ کہتے ہیں، سلمان کرم راجہ بڑے اوپنلی کہتے ہیں ٹاکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں پھر کس چیز سے رستہ نکلا بتائیں؟ عدالتی یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، ان کا سوال بھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عدالتی نظام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ایک بلڈوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، رستہ جب بند ہو پھر یہی ہے کہ پولیٹیکل فریم ورک کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے فریم ورک میں آ جائے، وہ اس ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کیا یہ مان رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی اندرونی کنفیوژن جو ہے اس کی وجہ سے آپ ان کی آفر کا جواب نہیں دے رہے؟ اندرونی کنفیوژن نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایکسیس نہیں دے رہے۔ آج ایکسیس دیکھیں 2 ریگولر میٹنگز کی ایکسیس آپ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور ایک دو اور لوگوں کو، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، مطلب 1-2 اور لوگوں کو 5 بندوں کو ایکسیس دے دیں، بیک ٹو بیک ایکسیس دیں، آپ کو پازیٹیو جواب آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی غیر مناسب بات بھی نہیں لگتی؟ نہیں، اگر غیر مناسب نہیں لگتی تو یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کوئی نیا لفظ کو تراشنا پڑے گا۔ معاملہ یہ ہے، دیکھیں چلیں یہی سے شروع کر لیں، یعنی وزیر اعظم نے ان کو 3 مرتبہ جب یہ آفر کیا کہ بات کریں، یہ بات یہیں سے شروع کر لیں، ایکسیس سے شروع کر لیں کہ جی یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں یہ ایکسیس دیں، ہمیں یہ ریکوائرمنٹس دیں، اس کے بعد پھر ہم یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جیل میں ملاقاتوں کا شور، کبھی کہتے ہیں جی ملنے نہیں دیا گیا، کبھی کہتے ہیں جی لسٹ جو ہے وہ بدل گئی ہے، تو وہ ایک ہوتی ہے نا بلا تبصرہ بات، تو بلا تبصرہ جی میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ، آپ لیکن ہوتا وہ تبصرہ ہی ہے، لیکن اس کے اوپر مزید میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا کہ دیکھیں اگر ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور جیل میں بیٹھ کے وہ حکومت کو للکارے کہ میں آپ کے خلاف تحریک شروع کرنے والا ہوں، اور میں جیل سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو
کمانڈ کروں گا، اس کو میں لیڈ کروں گا، تو پھر ایسے پرابلم تو پیدا ہوتے ہی ہیں نا۔ ویسے یہ ذرا عمیر صاحب بتائیے گا کہ عمران خان واقعتاً جیل سے جو پیغام جاتا ہے وہ کہتا ہے تیاری کریں، سڑک گرم کریں، کے پی کے اندر احتجاج کریں، اور اس مرتبہ پھر حتمی احتجاج ہوگا، اور پھر بعد میں آپ کی اور میں پارٹی جیل سے بیٹھ کے لیڈ کروں گا۔ سو وہ کس طرح ایکسیس آپ کو دیتا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ اپوزیشن کا رول کیا ہے۔ اپوزیشن کا تو کام ہی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے، ہر پالیسی ڈیسیجن پہ چیلنج کرنا، ہر ایکشن انہوں نے کہنا ہے کہ یہ رائٹ ہے، اپوزیشن کا کام ہے کہنا نہیں یہ لیفٹ ہے۔ لیکن ابھی حکومت اپوزیشن نہیں کھیل رہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو طاقت میں ہے، وہ جماعت کہہ رہی ہے آپ کا لیڈر اندر پھنسا ہوا ہے، آپ کے مسئلے ہیں، اب ہم سے سیاسی ڈائیلاگ کریں۔ اس کا پارلیمان کی سیاست سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، آپ نے تو بطور سیاسی جماعت ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ نہیں سیاسی جماعت بالکل انٹریکٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ہم ساری چیزیں آج کے دن میں بات کر رہے ہیں، ہم پیچھے بیک گراؤنڈ کو بھلانا چاہ رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کو جب تک آپ ہم کہہ رہے ہیں فور گراؤنڈ کو دیکھیں، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے فور سامنے۔ گراؤنڈ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگا دیا، ہم اس سے اور نیچے نہیں جا سکتے، وہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا خیال ہی ہے ویسے، رانا صاحب زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ اس سے نیچے۔ دیکھیں 8 فروری کو جو ہوا اسی کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ اگر آج ریزرو سیٹیں گئی ہیں تو یہ اسی کا پیش خیمہ تھا۔ 8 فروری کو اگر وہ اتنا بڑا ڈاکہ نہ ڈلتا تو یہ سیٹیں بھی نہ جاتی۔ ٹاکس کے اندر لے کے آئے نا یہ باتیں۔ دیکھیں ہم نے جب بھی ہم آپ کو پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، بیچ میں جتنا وقفہ گزرتا ہے آپ کی جماعت کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نہیں، نیازی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو پھر ایسے نہ ہوتا، تو معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ 2 میں 25 جولائی کو جو ہوا وہ نہ ہوتا تو پھر یہ بھی نہ ہوتا، اب اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں۔ وہ بھائی اگر یہ اس ملک میں یہ ایشو ہے، الیکشن کا انعقاد ایشو ہے، اور ڈیموکریسی کے جمہوریت کے مسائل ہیں، تو بھئی یہ کنہوں نے حل کرنے ہیں؟ پولیٹیشین نے کرنے ہیں نا، سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں۔ اور کیسے کرنے ہیں؟ میدان میں جو ہے وہ جنگ و جدل کر کے کرنے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے ہیں، یہ فیصلہ کر لیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ یا پھر میدان کا یا ٹیبل کا انتخاب کرنا ہے۔ ویسے آپ کا آرگومنٹ جب وہ اسٹرانگ لگتا ہے، لیکن پیپر پہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی؟ ٹھیک ہے وہ مسافہ وغیرہ کر لیا، آپ کے خالے کے نیچے لگے ہوئے ہیں، لیڈر جیل کے اندر موجود ہے، جنگ الحمدللہ جیتی ہوئی ہے، آپ کے پاس نمبر بھی آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، 2/3 آپ کے پاس ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ماحول نہیں ہے ان سے بات کرنے کا۔ لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہے، میری لیڈرشپ کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہوتی تو وزیر اعظم تو اس دن بڑے آسودہ تھے نا، بڑا ان کو سیٹسفیکشن تھی کہ بھئی چلیں بجٹ جو ہے نا، کیونکہ بجٹ ایک بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ اور ایک بہت بڑی چڑھانے کے لیے بھی تو کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہونا نہیں ہے، آپ چڑھانے کے لیے اب وہ ویڈیو کلپ آپ کے پاس ہوں گے، وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا اس وقت آپ کو ان کی ویسے کیا ضرورت ہے عملی سیاست میں؟ آپ کو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کا کیا مسئلہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں پاکستان ٹھیک چل رہا ہے۔ دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے ایز پولیٹیکل پارٹی بھی اور میری لیڈرشپ کی بھی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائیلاگ سے ہی آگے چلتی ہے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں بہترین چل رہی ہے، ڈیموکریسی چل رہی ہے بہترین، اس میں کیا خامی ہے آپ کے اپنے لیکن اس کے نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بہترین چل رہی ہے اور یہ اس کو نہ چلنے کی بھی جو ہے وہ بہترین کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے نا آپ کے اپنے بیانیے کے مطابق، وہ یہ ناکام ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، حکومت چل رہی ہے۔ ناکامی جو ہے وہ دیکھیں 24 نومبر کو جو انہوں نے جو یعنی ارادہ کیا تھا، اس سے پہلے ان کو بار بار کہا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے اور یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب 25 اور 26 کی رات، درمیانی رات، ایک ریزنیبل ڈائیلاگ شروع ہو سکتے تھے اگر یہ سنجانی جا کے بیٹھ جاتے اور ڈائیلاگ شروع کرتے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی۔ ویسے آپ کی پارٹی کا ویسے عمیر صاحب وین ول اٹ لرن؟ I'm just trying to understand کہ آپ کتنی غلطیاں کر کے یا کس موقع پر آپ ڈائیلاگ کے اوپر جائیں گے، یہ کبھی نہیں جائیں گے یا یہ بحث کرتے رہیں؟ دیکھیں ہر کسی نے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا احاطہ کیا ہوا۔ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ دیکھیں اگر میں انہی سے سٹارٹ کرنا، رانا صاحب اگر آج بات کر رہے ہیں کہ
नियरली 2/3 अचीव करके दोबारा डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको 97 का सबक याद है। 97 में भी तो 2/3 थी ना। हम अगर आज इस पोजीशन में बैठे हैं तो हमें आज भी पता है कि जो 8 फरवरी को हमारी पोजीशन थी, आज भी वो उसी तरह से कायम दायम है। वक्ती तौर पे गवर्नमेंट क्या पोर्ट्रे कर रही है कि इमरान खान का प्रेशर डिफ्यूज़ हो गया, मगर आज इन्हें भी रियलाइजेशन है कि वोट बैंक आज भी इमरान खान के साथ इंटैक्ट है। इलेक्शन जिस वक्त भी आएगा वो उसी शद्दोमत के साथ निकल साहब, आपको एहसास है कि थल्ले सपोर्ट को नहीं ताड़ी? हमें पूरा इदराक भी है, एहसास भी है कि अगर ये इसी तरह से गलती पे गलती दोहराते रहे तो जो ये कभी कहते हैं ना कि 8 फरवरी जो है वो इनके साथ हुआ, 25 जुलाई जो है वो हमारे साथ हुआ था, तो इनके साथ एक और 8 फरवरी हो जाएगा। या फिर ध्यान रखें, देखिए आपको जो आप वाज़ेह अंदाज से आपको बता रहे हैं कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो दुरुस्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर पार्टी क़यादत ने फैसला करना कि भाई अब रुक जाए, मजीद यानी 25 जुलाई को जब इन्होंने आरटीएस बिठा के हमारी 45 सीटें जो हैं वो चुराई और अपनी हुकूमत इन्होंने बनाई, तो उसके बाद हमने इनको आके क्या कहा था कि जी ठीक है आपने जो भी कर लिया, लेकिन अब आप क्योंकि एक नज़म कायम हो गया है, गवर्नमेंट कायम हो गई है, हम पार्लियामेंट में आगे बैठ गए हैं, आए मुल्क की बेहतरी के लिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, डेमोक्रेसी को बेहतर तौर पर चलाने आपकी तरफ से हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की तरफ से बिल्कुल ठीक है। अब राणा साहब की यही बात को रीड इन करें ना, देखें गवर्नमेंट मौजूद है, सारी स्ट्रेंथ मौजूद है, मगर गवर्नमेंट जो सख्त फैसले लेने हैं, जो मईशत को चढ़ा सकते हैं सही ट्रैक पे, वो लेने के लिए पॉपुलर सपोर्ट भी चाहिए। पॉपुलर सपोर्ट तो आप डिसरप्ट करते हैं ना, आपने तो नहीं आप तो सिर्फ बाहर आके हंगामे करेंगे, एक इमेज है जमात का। नहीं हंगामे जत्थाबंदी करेंगे, सड़कों को गर्म करेंगे। ओवरऑल आपने देख लिया, ओवरऑल ठीक है, 1-2 ही अटेम्प्ट हुई ना, उसके बाद 24 नवंबर के बाद कौन सी अटेम्प्ट हुई है? तो अभी तक बाकी मामलात क्यों नहीं बेहतर? कोशिश तो आपने वैसे काफी की है, आपने हर दूसरे दिन तो आप कॉल दिए, अभी भी कॉल दी है आपने। नहीं, कॉल जब इमरान खान देंगे तो जाहिर बात है पॉलिटिकल वर्कर ने ऑनर करना है। देखें पॉलिटिकल वर्कर ही किस चीज का जो इमरान खान की कॉल को ऑनर नहीं करेगा, या पॉलिटिकल लीडरशिप उस कॉल को ऑनर नहीं करेगा। लेकिन राणा साहब को इनकी जमात जब कॉल देगी, ये भी भूल गए हैं और उसका जिक्र बड़ा कम होता है। इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी को कहा था कि पैसे भेजने बंद करें, उसका क्या बना? चले रेमिटेंसेस आपने शो कर दिए, स्टेट बैंक का फिगर है कि ज्यादा आ गई है ना, ठीक है न्याजी साहब वो फैक्ट एंड फिगर हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मगर बाकी चीजों को कंपेयर करें ना, देखें टैक्सेस की रिसीट किधर खड़ी है, यही एफबीआर है, मैसिवली उसने टैक्स टारगेट मिस किए हैं कि नहीं किए। फेडरल पीएसडी आप मुझे ये बताएं कि क्या जमानत है कि इमरान खान बफर्ज मोहाल या बफर्ज करिश्मा अगर वो बाहर आ जाता है तो आपका क्या ख्याल है? बाहर आके वो सबसे पहले कहेगा कि ठीक है मैं बाहर आ गया हूं तो मैं अब टॉक्स का टेबल बिछाऊंगा? नहीं, फैसल मस्जिद जाएंगे, वहाँ पे बंदों को बुलाएंगे, मरी रोड को बंद करेंगे, पार्लियामान के सामने जाएंगे, जीएचक्यू के सामने जाएंगे। मैं उस बयानिए के तवातर का जिक्र कर रहा हूँ जो आपकी जमात की तरफ से आता है और इमरान खान की जेल के अंदर से बैठे हुए आवाज में से आता है। देखें आपने मरी रोड का जिक्र, क्या एक रोड बंद करने से मुल्क बंद हो जाता है? इंटेंट बात है, देखें पॉलिटिकली हम क्यों नहीं पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने देना चाह रहे? ठीक है, राणा साहब कह रहे हैं कि 2029 में भी हो जाएगा जो 8 फरवरी को हुआ है। देखिए अगर हमने इसी तरह सिस्टम चलाना है तो फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात को हम तकवीयत दे रहे हैं, फिर निज़ाम उसी तरह चला लें, फिर एक और आईनी तरमीम ले आए। बनाया आपने था, इसमें जरा उसका एक नया हाइब्रिड प्लस हो गया है ना, ठीक है। अगर हमने गलती की है, अब राणा साहब के अपने मुताबिक 25 जुलाई को 45 सीटें चोरी हुई थी, तो अब 114 हो गई, मतलब डबल से भी ऊपर काम चला गया। तो अगले इलेक्शन में क्या इससे भी ज्यादा वक्त के साथ इंटरेस्ट भी लगता है। लेकिन आपको पता है आपकी जमात की आखिरी कॉल क्या है, क्या थी? ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज, ये आपकी आखिरी कॉल थी। उधर से वो कह रहे हैं एटलीस्ट ऑन पेपर, उनकी नीयत पे आप शक कर सकते हैं, और जेल से बैठ के उसको लीड कर रहा है। अब इसमें इनको ये क्या ये बात को समझाने वाली है? क्योंकि जेल में बैठ के आपको कौन लीड करने देगा? कैसे आप लीड करेंगे? फिर बात वही, फिर आप वहाँ पे रोज शोर करेंगे ये हमारी मुलाकात हुई, हमें ये अंदर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं आने दिया, हमारा मैसेज नहीं आने दिया। फिर मामला ये आप खुद उस रास्ते पे चलते हैं कि आपके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा। देखिए हम ग्राउंड रियलिटीज़ को असेस नहीं कर रहे। देखिए इमरान खान अगर जेल में बैठ के कोई बात कर रहे हैं ना,
پبلک کی پلس کو گیج کر رہا ہے. اگر دیکھیں عمران جیل میں بیٹھ کے کون پبلک کی پلس کو گیج کرتا ہے؟ یہی لوگوں کے تو اندر فار سائٹڈنیس ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے جو فار سائٹڈ ہوتا ہے جیل میں نہیں بیٹھا ہوتا. نہیں کیوں نہیں, یہ دیکھیں نیلسن منڈیلا فار سائٹڈ نہیں وہ تھا. ان الزامات پہ نہیں گیا تھا جن الزامات پہ ٹھیک ہے. نیلسن منڈیلا پھر 28 سال کا پھر رکھے نا, 28 سال نہیں تو یہ دیکھیں وہ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر اندر لکھا ہوا ہے وہ آئے گا, مگر بات دیکھیں ہم ملک کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ملک کی آپ پلس میرا خیال ہے وہ نیلسن منڈیلا کی وہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم اس نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. کوئی کم جیل والا کوئی سیلیبریٹی انٹرنیشنل ڈھونڈ لینا تاکہ 28 سال تو کوئی 10-12 سال جیل والا سیلیبریٹی تو وہی ہے جو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ باہر گیا, ٹھیک ہے, مگر وہ رستہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ رستہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بات ہے اس وقت پبلک کو بٹرے نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جو میں پلس کی بات کر رہا تھا, بیچ میں آپ نے دوسرا سوال کر لیا. دیکھیں کسان ہے آپ کا سب سے بڑا طبقہ ہے, اس نے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک عوام کی کنڈیشن تو دیکھیں نا, لوگ اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ کسان جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تو خود انڈیجنسلی لوگ نکلیں گے نا, یا تو سڑکوں پر آئیں نا, دیکھیں نیچرلی آئیں گے. آپ کو آنے والے دنوں میں پنجاب میں گورنمنٹ رہی ہے 2007 سے 13 تک اور پھر 13 سے 18 تک. آپ یقین کریں کہ کسانوں کے ہر مہینے ہر 10 دن بعد وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی کا اور مار روڈ کا گھراؤ کیا ہوتا تھا. کبھی یہ مطالبہ کبھی وہ مطالبہ, ہم ان کو آہستہ 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 ہر چیز کو جو ہے وہ پورا کرتے رہے. انٹرسٹ فری لون, بیج, یہ سارے مسئلے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسانوں کا اتنا نقصان ہو گیا, کسی کسانوں کی تنظیم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے؟ دیکھیں جی, یا تو سڑک گرم کر لیں یا پارلیمان کے اندر سے کچھ کام کر لیں یا پھر ڈائلاگ کے ٹیبل پہ. یہ گومگو کی کیفیت کوئی اچھی نہیں ہے جماعت کے لیے. نہیں گومگو نہیں ہے. دیکھیں پولیٹکس کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی اپنی پولیٹکس کو بائفرکیٹ کر لیں. آپ کہیں کہ جو پولیٹکس کا اسٹائل میاں نواز شریف صاحب کا ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا یہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر اگریسو کھیل رہے ہیں تو دوسرا بالکل کہے گا کہ نہیں جی میں تو اس چیز کو اونی نہیں کرتا. پولیٹکس میں اس طرح کا ہوتا رہتا ہے. اب ایوان میں جو بات ہوتی ہوگی وہ گلیوں پہ نہیں ہوگی, گلیوں پہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہوگا. تو آپ ہمیں ادھر ہی بات چھوڑنی ہے, لیکن آفر سنجیدہ ہے. رانا صاحب نے بتایا 3ری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان ایسے ہی نہیں کہہ رہا, تو اس خط کو تار جانے اور موقع کو پہچانے اور اس سے فائدہ اٹھائے. آپ ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات و تواتر سے ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر فیصدیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بعض جگہوں پر 100-125% زیادہ واقعات کی فیصدیت بنتی ہے. لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر آپ نے لکی مروت کے اندر ایک IED بلاسٹ دیکھا, پھر نارتھ وزیرستان کے اندر باقاعدہ ایک سوسائڈ اٹیک ہوا اور جس کے اندر 13 شہادتیں ہوئیں, تو اس کا تانا بانا واضح انداز سے جڑتا ہے اس نام نہاد آپریشن سندور سے, جو ہندوستان کہتا ہے کہ ابھی بھی جاری ہے. واقعتاً یہ آپریشن سندور کے اندر سے یہ تمام چیزیں نکل رہی ہیں یا ان کے کچھ اور بھی محرکات ہیں؟ ہمیں اسماعیل خان جوائن کر رہے ہیں, صحافی ہیں, ڈان نیوز کے ایڈیٹر ہیں, اور ان تمام معاملات کو دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. اسماعیل بہت شکریہ. پہلے تو ذرا بتائیے گا کہ ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے یہ ماپنے کے لیے کہ یہ جو دہشت گردی اب حالیہ دنوں میں ہو رہی ہے یہ گزشتہ دہشت گردی سے ذرا مختلف ہے اور اب ہم نے اس کو بڑے پیرائے میں دیکھنا ہے, ہندوستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے دیکھنا ہے, آپریشن سندور کے حوالے سے دیکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا طلعت, آپ اس کو جس اینگل سے بھی دیکھ لیں, باٹم لائن ایک ہی ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں ساؤتھ جو سدرن ڈسٹرکٹس کے, وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ابھی بھی نہیں ہے. آپریشن سندور تو ابھی ہوا ہے نا, حالات تو بڑے عرصے سے خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور وی آر انچنگ کلوزر ٹو دی پری آپریشن جو ضرب حذف ہوا تھا, اس کے نزدیک ہم پہنچتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں شاید پہنچ بھی گئے ہوں گے. تو اسٹیٹسٹک جو ہمیں بتاتے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ حالات خراب ہیں. اور یہاں پہ صرف ساؤتھ کی میں نہیں بات کر رہا, اور جگہوں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس جو رپورٹس آتی ہیں انفلٹریشن کی, پریزنس کی, اور آل اوور دا کے پی, ڈفرینٹ ویرنگ ڈگریز آف اس پہ.
اچھا، سوسائڈ بامبنگز میں تو میسو کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، لیکن اکا دکا جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ کڈنیپنگز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو ہے ڈیر اسماعیل خان، وہاں پہ تو کڈنیپنگز ہر دوسرے دن گورنمنٹ آفیشلز کڈنیپ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے دن وہ ریلیز بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ ریلیز ہوتے ہیں اس سے بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیسے کیوں اتنی جلدی ریلیز ہو جاتے ہیں، لیکن ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت حالات بالکل مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں کسی کے پاس بھی کہ اس کو کیسے ان حالات کو قابو کیا جا سکے اور اس کو پھر ریورس کیا جا سکے۔ تو اس وقت جو ایسٹرن جو ہمارے بارڈرز ہیں اس پہ جو صورتحال ہے، تو مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے پاس اتنے وہ وسائل ہوں گے، ریسورسز ہوں گے کہ کمٹ کر سکیں فار اندر راؤنڈ آف آپریشن، جس کے لیے یہاں پہ پبلک سپورٹ بھی فرینکلی نہیں ہے، کیونکہ دس تھنگ ہیز بین گوئنگ آن فار 2 decades ناؤ۔ لوگوں میں بھی اب وہ نہیں رہا کہ ڈسپلیسمنٹ ہو یا پھر ملٹری آپریشنز ہوں، سارا کچھ۔ تو وی آر اسٹک بٹوین اے ہارڈ پلیس اینڈ اے راک، تو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ یہ کرنا کیا ہے اور کیسے کریں گے۔ اچھا اسماعیل، اب اس کا اگر ہم تانا بانا جیو اسٹریٹجک حالات سے جوڑیں تو ہمارا تو خیال تھا کہ کچھ مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں، پاکستان اور کابل کی حکومت کے درمیان سفارتی تعلقات نیکسٹ لیول پر گئے ہیں اور دونوں طرف سے بڑی اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور لگتا یہ تھا کہ یہ جو سپلائی چین ہے دہشت گردی کی اور جہاں پر ہندوستان کا اثر و رسوخ بھی ہے، اس سپلائی چین کو ہم نے ڈسرپٹ کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ اور پھر یہ جو گروپس ہیں جس طرح حاجی گل بہادر کا گروپ ہے، یہ ریاست کے ساتھ انگیج بھی رہے ہیں بڑے سنجیدہ لیول پر اور ٹاپ لیول کے اوپر۔ تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے انیشیٹو لیے ہیں پرانے انگیجمنٹ کے اور کابل کے ساتھ جو حالیہ جوڑ ہم نے بنایا ہے، اس کا بھی کوئی مثبت اثر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جس طرح بات کی ہے طلعت کہ اچھی باتیں ہوئی ہیں، تو بس اچھی ہی باتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ گئے، ہمارے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو تھے وہ گئے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کابل میں۔ اس کے بعد چائنیز اور ہماری چائنیز کے جو چائنا کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو، ہمارے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان، کابل میں لیٹرل میٹنگ ہوئی، اس میں بھی بلکہ اس دفعہ تو مجھے بتایا گیا کہ چائنیز نے بھی کافی سخت قسم کی باتیں کی ہیں ٹو دیئر افغان انٹرلوکیٹرز ریگارڈنگ TTP۔ پہلے تو ان کا تھا کنسرنز تھے یوگور جو سیپریٹسٹ تھے ان کے حوالے سے، لیکن اس دفعہ انہوں نے TTP کے حوالے سے بھی باتیں کی۔ تو کمٹمنٹس وعدے تو ہوئے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکلی فزیکلی آن دا گراؤنڈ اس کا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وعدے وہاں سے ہوئے تھے اور یہاں پہ خیال بھی تھا کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہوں، بلکہ پاکستان نے ان کو کہا بھی تھا، کچھ ان کے ڈیمانڈز تھے، کچھ ریکویسٹ تھی افغانستان کی طرف سے، تو پاکستان نے کمٹمنٹ کی کہ وہ اس پہ ضرور عمل درآمد کریں گے، ٹریڈ کے حوالے سے، کامرس کے، ویزا پالیسیز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اس میں کچھ چیزوں پہ پاکستان نے پیش رفت بھی کی، لیکن دوسری سائڈ سے چیزیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلکہ حالات تو اس سے زیادہ بدتر ہو گئے ہیں۔ جو پریزنس ہے اس وقت نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ میں اس وقت وزیرستان میں جو ہے جس قسم کے حالات ہیں، لکی میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں پڑ رہی۔ تو میرے خیال میں جو چیزیں تھیں، پاکستان کا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، پھر اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا بہت چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس وقت تو جو سامنے کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کابل سے، ہر دفعہ جب بات چیت ہوتی ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ دوسرا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جو کابل کا اس کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہم TTP سے براہ راست بیٹھ کے مذاکرات کریں، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پاکستان ابھی تک جو ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے صرف افغان طالبان کے ساتھ، TTP کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ چیزیں آمنے سامنے بیٹھ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ریسیٹ پالیسی کی کرنی چاہیے اور چیزوں کو بغور دیکھنا چاہیے جو ہمارے زمینی حقائق ہیں اس وقت،
وہ نہیں ہو پا رہی. میرے خیال میں ایک تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اکراس دا انڈس کہ حالات جو ہے اس کو کس سنجیدگی سے کریں اور کیسے کریں. دوسرا سول پارٹیسپیشن نہیں ہے, سول انپٹ کم از کم مجھے تو خیبر پختونخوا کی حد تک نظر نہیں آ رہا کہ کنسلٹیشن ہو, کوئی میوچولی اگریڈ ایک پالیسی فریم ورک بنے. تو یہ لوپ ہولز ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے, ورنہ حالات کا جو ڈرفٹ ہے وہ درست نہیں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھا سکتا بھی ہے. پروگرام ہمارا جاری. آئیے ناظرین, آپ کو اب ہم دوبارہ سے خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں. سوات کی بات کرتے ہیں. وہ سانحہ جو ایک استعارہ بن گیا ہے نہ صرف انسان کی بیچارگی اور بے بسی کا بلکہ نظام کی خرابی کا بھی. یہ مان لیا کہ ایک بڑی آفت تھی, دریا بفر گیا بغیر کسی وارننگ کے, اور جو لوگ پھنس گئے ان کے لیے بدقسمتی سے کوئی موقع نہیں تھا. لیکن اس حادثے کے بننے میں بہت سارے محرکات ہیں. لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا, وقت پر بتایا کیوں نہیں گیا کہ اوپر کے اضلاع میں سے کتنا پانی آ رہا ہے. نیچے والی انتظامیہ ریسکیو کے آپریشن سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو ایسے موسم میں کیا کیا اقدامات کر سکتی تھی, یہ بڑے بڑے سوال ہیں. ہمارے پاس شہاب الدین صاحب موجود ہیں, نمائندہ سما نیوز سوات سے ہمیں جوائن کریں. شہاب, بہت شکریہ. اب سارا جو ملک ہے وہ اس سانحے کے حوالے سے غم کا شکار ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو انتظامیہ ہیں ان کے اندر کیا بحث چل رہی ہے کہ اس واقعے کے ہونے سے پہلے کے محرکات کیا تھے, کتنی وارننگز جانی تھیں, اوپر کے اضلاع سے پانی نیچے آ رہا تھا, اس کی رپورٹنگ کس نے کرنی تھی, وہ کیا بحث ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ سوات جو ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, اور یہاں پر عموماً جب مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو سیلاب آنے کا خدشہ ضرور ہوتا ہے. 2010 کا سیلاب ہم نے دیکھا, پھر اس کے بعد 2022 میں جو سیلاب آیا وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن تھا, اور اب بھی پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی تھی اور باقاعدہ جو ہے پیشگی اطلاع دی گئی تھی. انتظامیہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات اٹھاتی, لیکن بدقسمتی سے عملی اقدامات نہ اٹھائی گئی. اس سے پہلے جو شاہی باغ ہے کالام میں, وہاں پر کشتی کا ایک حادثہ رونما ہوا, اس میں 5 جانیں چلی گئی, اور اس کے بعد جو ہے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. لیکن مونسون کی بارشوں کے حوالے سے عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے, اور جب یہ ریلا خواجہ سے آتا رہا تو اس حوالے سے جو بابوزئی کا علاقہ ہے وہاں پہ کسی قسم کی اطلاع نہیں دی گئی, نہ پولیس تعینات کی گئی, نہ ریسکیور وہاں تعینات, اور نہیں جو ہے انتظامیہ کا کوئی فرد وہاں پر تعینات رہا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اچانک جو سیلابی ریلا آیا, اور اس میں جو زیادہ تر جو میں سمجھتا ہوں قصوروار انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ماحولیات کا ہے, اور ایک معدنیات کا ہے, ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی. کیونکہ بدقسمتی سے دریائے سوات جو ہے یہ تو حسن تھا, جومر تھا حسن کا, لیکن یہاں پر غیر قانونی کھدائی کی گئی, کروڑوں روپے میں ٹھیکہ دیا گیا, مائننگ کی گئی, اور بڑے بڑے جو ہے کنویں بن گئے, اس میں بھی لوگ جو ہے گر کے جاں بحق ہوتے ہیں. اور یہ جو سیلابی ریلا تھا, ایک بند باندھا گیا تھا ریت بجری کا, وہ جب ٹوٹ گیا تو یہ سیلابی ریلا آیا, اور جو سیاح دریا کے بیچ میں گئے تھے اس طرف تو خشکی تھی, لیکن جب یہ ریلا آیا تو بدقسمتی سے وہ سیاح پھنس گئے, اور 17 میں سے 13 جانیں چلی گئی. اور ہم نے دیکھا کراچی میں جب سمندر کے کنارے لوگ جاتے ہیں اور جب تلاطم آتا ہے تو اس وقت وارننگ باقاعدہ ایشوز کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ان وارننگز کے مطابق آپ اقدامات بھی اٹھاتے ہیں, آپ ساحل کو بند کر دیتے ہیں, لوگوں کی جانے پر پابندی ہوتی ہے, وہاں پر سائنس لگ جاتے ہیں, جو پھر ان وارننگز کو جو واضح انداز سے دی جاتی ہیں اس کے خلاف جاتا ہے تو اپنا خطرہ خود مول لیتا ہے. اس قسم کے اکا دکا واقعات ہوئے. تو یہ فضا گھاٹ کا جو علاقہ ہے, آپ تو وہیں سے ہیں, ہمیں بھی اتفاق ہوا, یہ کوئی غیر معروف قسم کا سپاٹ تو ہے نہیں, یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ماضی میں ہم نے بھی یہاں پر بیٹھ کے کہیں پر چائے وائے پی ہو. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اوپر سے خواجہ خیلہ سے جب چل رہا تھا ریلا جو موت کا فرشتہ بن گیا نیچے والوں کے لیے, تو کیا وارننگ ٹائم اگر آپ کا کمیونیکیشن نیٹ ورک بنا ہوتا, ٹیلی میٹری سسٹم لگا ہوا ہوتا, تو بچت ہو سکتی تھی یا نہیں؟ جی طلعت صاحب, یہ جو پورا جو واقعہ ہوا ہے تو اس میں 40 سے 45 منٹ تک لگ گئے ہیں,
اور جو ریلا آنا تھا خواجہ خیلہ سے، خواجہ خیلہ جو ہے وہ 25-26 کلومیٹر ہے۔ اس میں جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اریگیشن کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 25 منٹ میں جو ہے 25 کلومیٹر کا یہ جو فاصلہ ہے یہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ تو بالکل وقت تھا پیشگی اطلاع دینے، عملی اقدامات اٹھانے، وہاں پہ جو ہے باقاعدہ انتظامات کرنے کے لیے وقت تھا، لیکن عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ جب ریسکیو کے اہلکار پہنچے تو وہ بھی جب وہاں پر پہنچے تو صرف ایک ڈرائیور تھا، یعنی ایک غوطہ خور تھا، باقی جو ہے غوطہ خور بھی نہیں تھے۔ ایک جو غوطہ خور تھا انہوں نے جو ہے کشتی چلائی، 4 جانے تو اس ایک عصمت علی نے بچائی، باقی جو ہے محمد ہلال رضاکار ہے اس نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ لوگ بہ گئے تو اس کے بعد سے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے ریسکیو یا دیگر آپریشن تو شروع کیے، لیکن اسی وقت جو ہے عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، حالانکہ ان کے پاس جو ہے 1 گھنٹے کا وقت تھا، اور جو یہ ثانیہ ہوا ہے اس میں کل جو ہے 45 یا 40 منٹ جو ہے۔ اچھا، اگر میں بالکل مختصراً آپ سے پوچھ پاؤں، اب اس ثانیے کے بعد ہم نے وہاں پر ہوٹلوں کو اور ڈھابوں کو مسمار ہونے کا ایک سلسلہ بنتا ہوا دیکھا ہے، اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا کوئی حقیقی اقدامات ہیں؟ طلعت صاحب 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو بھی اس طرح کے اقدامات کیے گئے تھے، 2010 کے سیلاب کے بعد سے بھی انتظامی حرکت میں آ گئی تھی اور اب بھی انتظامی حرکت میں آ گئی ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ان تعمیرات کی اجازت کس نے دی پہلے؟ اگر یہ ریور بیڈ ہے تو ریور بیڈ پر اگر 200 فٹ کی فاصلے پر کسی قسم کی تعمیرات یا عمارتیں نہیں ہونی چاہیے تو اس کی اجازت کس نے دی؟ اور جو لوگ ہیں وہ یہی سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اجازت پہلے کیوں دی گئی کہ ہم نے تعمیرات کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے ہم نے لگائے اور اب ان کے جو عمارتیں ہیں وہ مسمار کیے جا رہی ہیں، اور لوگوں کا یہ بھی شکوہ ہے کہ بلا امتیاز بھی یہ آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ہے، ہم ہر سانحے کے بعد وقتی طور پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد عقل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کوتاہیوں سے بھرپور ہماری پالیسیاں ہوتی ہیں، پھر ایک سانحہ ہوتا ہے اور پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو اگر یہ جانیں جو چلی گئیں ان کو آپ استعمال کر کے ان سے جو ہم نے نتائج اخذ کیے ہیں، آپ کوئی طویل المدت پالیسی بنا لیں تو آنے والے حادثات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہوا بھلا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارا پروگرام ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔